الله أكبر الله أكبر الله आवाज कैसी इसी फैन का थोड़ा सा आवाज आ रही है السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر جلوہ افروز
معزز علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں اور ہمارے نہایت ہی خاص اور محترم دوست ڈاکٹر عالمگیر صاحب، جنہوں نے برابر مسلسل کانٹیکٹ میں رہے اور یہ پروگرام ہم سے یہاں کے لیے لیا، اور جن کی محنت و مشقت کی وجہ سے یہ ڈیٹ ان کو یہاں کی ملی، اور اس مناسب ڈیٹ میں آپ سب یہاں جمع ہوئے۔ نہایت ہی محترم معزز سامعین حضرات، کرسیل کا یہ علاقہ اور جگہوں کی بنسبت مہذب علاقہ کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھوں کی یہ بستی کہلاتی ہے، اور ہمیشہ یہاں جب بھی پروگرام ہوا وہ پروگرام نہایت ہی اہمیت کا حامل اور کامیاب پروگرام رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اور جلسوں کی طرح آج کا یہ پروگرام بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہم سب اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے۔ ہر ایک نعمت پر شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہر ایک نعمت کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو جمع کرنا چاہو، میری نعمتوں کو اکٹھا کرنا چاہو، میری نعمتوں کا حساب کتاب لگانا چاہو، تو یہ تمہارے طاقت، تمہارے دست قدرت سے باہر ہے، تمہاری طاقت کے اندر نہیں ہے۔ بڑی نعمت اس کی جو سب سے زیادہ اہم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین ڈھانچے میں، سب سے بہترین ساخت کے اندر اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی، اس نے ہمیں اور آپ کو پیغمبر آخر الزماں سید الثقلین امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اور ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا پیروکار، اسلام کا شیدائی بنایا۔ وہ اسلام جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اپنی نعمتوں کا اتمام کا مطلب جو چیزیں حلال ہونا تھی ہو چکی، جو چیزیں حرام ہونا تھی ہو چکی، اب نہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے نہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، اپنی نعمتوں کو ہم نے پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ وہ اسلام، اتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، یہ ہے وہ اسلام کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی ادھر ادھر دوسرے دین کی طرف بھٹکے گا، اسلام کو چھوڑ کر جو شخص کسی دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کی تلاش میں مارا پھرے گا، اس کا وہ دوسرا دھرم قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے عند اللہ، اللہ کی نظر میں وہ دھرم، وہ دین مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس لیے ہم اسلام کی تعریف نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اسلام کو اچھا نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ میں خود اسلام کو سویکار کرتا ہوں، بلکہ اسلام کی تعریف ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا یہی دین تھا، سارے نبیوں کا یہی مذہب تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا، یہ دنیا کے یہ مسلمان یہ جان لیں کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، دنیا کا ہر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ یہ دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے۔ اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یاد رکھیے ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہم نے ان سب کو اسی دین کو دے کر بھیجا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے نوح کو بھی جو اس دنیا میں بھیجا تھا ان کو بھی اسی دین کی، اسی دھرم کی ہم نے وصیت کی تھی، اسی دھرم کو ہم نے ان کے لیے مشروع قرار دیا تھا، ہم نے اسی دھرم کو ان کے لیے استھاپت کیا تھا۔ آپ سے پہلے نوح کو بھی اسی دھرم کی وصیت کی تھی، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی یاد رکھیے، اے پیغمبر آپ یہ بھی سن لیجئے کہ نوح کے بعد بھی جتنے نبی آئے، نوح کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے، چاہے وہ ابراہیم رہے ہوں یا موسیٰ رہے ہوں یا عیسیٰ رہے ہوں، ہم نے ان تمام نبیوں کو یہی اسلام، یہی دین
یہی دھرم یہی مذہب دے کر ہم نے بھیجا تھا، لہٰذا کوئی یہ تصور نہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ دین ہے۔ نماز نوح علیہ السلام پر فرض تھی تو نماز ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی، نماز موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی، اور نماز کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام تو باقاعدہ اعلان کیا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الہ العالمین، میری نماز و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ نماز، یہ دین جب سارے نبیوں کا دین تھا، سارے نبیوں کا دھرم تھا، تو ظاہر ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا، ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، لیکن آیا ضرور ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہم نے ہر دھرم کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا نبی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب ہر دھرم کے اندر نبی آیا اور ہر نبی کا دین اسلام تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر نماز کا ثبوت نہ ہو؟ جب نوح نے نماز کی شکشا دی ہے، جب ابراہیم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی اکرم کو اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، میری امت 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ آپ بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے اور نماز کم کراتے رہے، یہاں تک کہ 50 سے 40 ہوئی، 40 سے 30 ہوئی، 30 سے 20 ہوئی، 20 سے 10 ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ پھر جائیے اور کم کرائیے، پھر گئے تو 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنا کم کراؤں؟ آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے، ایک بار اور چلے آتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن اب تم میرے پاس آنے میں شرما گئے، اس لیے جاؤ، میں نے اب تم پر اور تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اللہ کے پاس بھیجنا اور یہ کہنا کہ ہماری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز موسیٰ کے اور اوپر بھی فرض تھی اور موسیٰ کی امت پر بھی نماز فرض تھی۔ عیسائی علیہ السلام تو، عیسائی تو آج بھی اپنے گرجا کے اندر ان کو دیکھ لو تو آج بھی وہ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ جب ہر مذہب کے اندر نماز ہے اور سارے نبیوں کا دین جب اسلام ہے، تو ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا، اور جب آیا تو اس نبی کا، اس دھرم کا، اس قوم کا بھی دھرم اسلام تھا، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو شریمد بھاگوت گیتا کے اندر، شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے اندر یہ 10واں منتر نہ ہوتا، اور یہ 10واں منتر کرشن جی کی نماز کو نہ بتا رہا ہوتا۔ کرشن جی نے اس منتر کو پڑھ کر ارجن کو جو بات بتائی تھی وہ بالکل نماز کو اسپشٹ کر رہی ہے۔
योगी युज्येत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चत्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो, हाय अर्जुन जब अल्लाह की इबादत करो और उसकी भक्ति और पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर का योग कर लो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में। हाथ ऊपर बंधे हैं, ये एक्सरसाइज। रुकू में आदमी जा रहा है तो पीठ इतनी सीधी कर लो कि पानी का भरा हुआ बर्तन आपकी पीठ पर, कमर पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। सजदे में जाओ तो पैरों की उंगलियां मोड़ लो और किबले की तरफ कर लो, दोनों पैरों को आपस में मिला लो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में। उसके बाद का युज्जीत सततमात्मानम। हाय अर्जुन, रेगुलर कंटिन्यू ये पूजा करना है, ये योग करना है, किसी दिन छोड़ना नहीं है। अगर किसी एक दिन भी आपने छोड़ दिया है अर्जुन, रहा से स्थिरता से हट जाओगे, धर्म से हट जाओगे, धर्म पर कायम नहीं रहोगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने कसदन जानबूझकर नमाज तर्क कर दी उसने कुफ्र किया, वो इस्लाम पर कायम नहीं रहा, इस्लाम से हटने वाला रास्ता अपना रहा है। जब नमाज छोड़ने वाला नमाज से हटने का रास्ता अपना रहा है, वही अर्जुन से कृष्ण जी कह रहे हैं, अगर किसी एक दिन भी तुमने इस पूजा को छोड़ दिया तो धर्म पर कायम, धर्म पर स्थापित नहीं रहोगे, धर्म से हट जाओगे। कितनी बड़ी बात है। एकाकी, हाय अर्जुन, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, हृदय को, दिल को उसी की तरफ लगा लो, इधर उधर न देखो। आत्मा और हृदय दिल से नमाज पढ़ो। निराशीर, जब ये पूजा करने के लिए जाओ तो सारे देवी देवताओं से निराश हो जाओ, सारे खुदाओं से ना उम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश ना होना, ऊपर वाले से ना उम्मीद मत होना। निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, इसलिए कि वही तुम्हारे दामन को भरता है, वही तुम्हारी झोलियां भरता है, वही तुम्हें सब कुछ देता है। और जब पूजा स्टार्ट करो, जब ये भक्ति करो, जब ये इबादत करो तो उसमें ये मंत्र पढ़ो, अग्निमीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमान नैसु पथराय अस्मान। अग्निमीले, शुरू करता हूं मैं अग्नि के नाम से, ईश्वर के नाम से। बिल्कुल सेम हम नमाज शुरू करते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। हाय अर्जुन, उसके बाद तुम पढ़ना महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है मही, महान है देवस्य, हमारा देवता, सवितु, जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम भी यही पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है।
ہے ارجن، اس کے بعد تیسرا منتر پڑھنا بسور الدیامانہ، بسور الدیامانہ، جس کی دیا کی کوئی سیما نہیں، بہت بڑا دیالو جس کی دیا کی کوئی سیما کوئی حد نہیں ہے، کتنا وہ دیالو ہے اس کی کوئی سیما ہی نہیں ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، جس کی رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہائے ارجن، اس کے بعد تم چوتھا منتر پڑھنا نیسو پتھرائے اسمان، ہائے پربو، ہائے مشکلوں کو دور کرنے والے ہم کو، سوپا تھا، سومانی سندر، پتھمانی راستہ، رائے چلانا آسمان ہمارے فائدے کے لیے، ہائے ہمارے پربو، ہائے ہمارے رب، ہم کو ہمارے فائدے، ہمارے لابھ کے لیے ہم کو سندر راستے پر چلانا، ہم کو اچھے راستے پہ چلانا۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا لگ رہا ہے؟ اب قرآن کی اس آیت کو پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کا دھرم، ان تمام نبیوں کا دین بھی اسلام تھا، آپ بھی اسی اسلام کو لے کر آئے ہو۔ دیکھیے محمد صاحب نے تو ابھی 1400 سال پہلے نماز بتائی، لیکن کرشن جی تو محمد صاحب سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ ہندو دھرم سب سے پرانا دھرم مانا جاتا ہے، پراچین دھرم ہے، اور یہ نوح علیہ السلام سے بہت تال میل کھاتا ہے۔ مورتی کی سب سے پہلے پوجا قرآن کہتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی۔ مورتی کی پوجا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بہت بڑے بڑے بزرگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح کی قوم نے، نوح کے ماننے والوں نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی، اور یہ مورتی پوجا ہندو دھرم کے اندر آج تک چلی آ رہی ہے۔ ہندو بھی یہ مانتا ہے کہ مورتی پوجا سب سے پہلے منو کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہندو دھرم کے اندر منو کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، اور منو نے اپنی قوم کو بددعا دے دی تھی، شراپ دے دیا تھا، ہائے ایشور، میں نے 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا لیکن یہ نہیں مانی، اب تو اس کو نشٹ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ منو اسمرتی کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تک سمجھایا، اور 1000 سال کے بعد بددعا دے دی، شراپ دے دیا۔ آسمان سے پانی آیا، زمین سے بھی پانی نکلا۔ نوح علیہ السلام کا منو کا بیٹا پتر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ منو کہنے لگے اے میرے پتر، آج میری کشتی میں آ جا، میرے دھرم کو سویکار کر لے، میری بات سویکار کر لے، ایکسپٹ کر لے، مان لے، تیری جان بچ جائے گی۔ کہنے لگا کہ میں تو اتنے اونچے پہاڑ پہ، پروت پہ چڑھ گیا، یہاں میری جان نہیں جا سکتی، اتنا اوپر پانی نہیں آئے گا۔ چیختا رہا، پانی اوپر تک چڑھ گیا، منو کے سامنے منو کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ ہندو دھرم کی کتاب منو کے لیے پیش کرتی ہے، کہتی ہے منو نے 1000 سال کے بعد اپنی قوم کے لیے بددعا کر دی۔ قرآن کے مفسر لکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے 900 سال 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا۔ جب قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح نے بددعا دے دی۔ منوسمرتی کہتی ہے منو نے شاپ دیا کہ ہائے ایشور، میری ذات کو، میری سبو کو، میری قوم کو نشٹ کر دے۔
قرآن کہتا ہے حضرت نوح نے جو بد دعا دی وہ یہ تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر، اس زمین کی اوپر کسی کافر کو باقی مت چھوڑ، کسی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑ۔ اگر تو نے ایک بھی کافر، ایک بھی ناستک کو اگر باقی چھوڑ دیا تو اس ناستک کے، اس کافر کے گھر سے فاسق و فاجر نالائق انسان ہی پیدا ہوگا، تیرا نافرمان بندہ پیدا ہوگا، اس لیے سب کو تو برباد کر دے۔ اللہ نے نوح کی دعا کو، بد دعا کو قبول کیا، زمین سے بھی پانی آیا، آسمان سے بھی بارش ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کران ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ منوسمرتی کہتی ہے منو کے آنکھ کے سامنے منو کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ نہیں مانا، پھر نوح کا بیٹا بھی نوح کی آنکھ کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ یہ گہرا رشتہ ہے ہندو دھرم کا نوح علیہ السلام سے۔ پھر سارے دھرم، جب سارے نبی جب اسلام لے کر آئے تو ظاہر ہے کہ کرشن جی کا اور رام چندر جی کا بھی دھرم اسلام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہر قوم میں نبی آیا اور اس نبی کا دھرم اسلام تھا تو ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا تو اس کا دھرم بھی اسلام۔ ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ نماز کا ثبوت ہم نے دے ہی دیا، پورا منتر پڑھ کے دے دیا، روزے کے ثبوت میں آ جائیے۔ ایشور کے لیے ورت رکھو، ورت میس تیاگ، قربانی، اپاس، اپنے رب کے لیے، اپنے پربھو کے لیے کچھ قربانی دو، کھانا پینا چھوڑو۔ ہندو دھرم بھی ورت رکھتا ہے۔ ہندو دھرم میں کچھ روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، کروا چوتھ وغیرہ کا روزہ جو ورت جو خاص طور پر عورتیں رکھتی ہیں اپنے پتی کی لمبی آیو کے لیے، لمبی عمر کے لیے۔ روزہ ادھر بھی ہے، کھانا پینا چھوڑنے کا حکم ادھر بھی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس، فرق ہو گیا۔ ہندو دھرم چھوڑتا ہے کھانا لیکن ان چھوڑتا ہے، بس کھانا چھوڑتا ہے، دال چاول سبزی روٹی میٹ مچھلی انڈا یہ سب چھوڑتا ہے، لیکن پینے والی کوئی بھی چیز وہ نہیں چھوڑتا۔ دودھ پیے گا، جوس پیے گا، کیلا کھائے گا، پھل فروٹ جائز ہے، اور پھر بھی نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے ہاں بھی روزے کا ثبوت ہے۔ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آئی ایمانو والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہمارے ادھر بھی روزہ ہے لیکن ہمارے روزے میں تھوڑی سختی ہے۔ سختی یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ کچھ کھا لیجئے، سحری وغیرہ کر لیجئے، پھر آپ صبح سورج ڈوبنے تک پھر آپ کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے۔ پھر لوگوں نے اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں نے روزے کو اتنا سخت اور بنا لیا ہے، تھوک بھی نہ نکلو، روزے کی حالت میں تھوک نہ نکلو۔ اب منہ میں تھوک جمع ہو گیا، اب بار بار تھوک رہا، تھو تھو، اب اس کو یہ مولویوں نے بھر دیا، تھوک نکلو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے اگر آپ نے وضو بنایا ہے روزے کی حالت میں تو ظاہر ہے وضو بنائیں گے تو کلہ کریں گے، اب کلہ کریں گے تو پانی منہ میں لیں گے، ایسے کلہ کریں گے۔ اب تھوڑا سا پانی زبان میں تو لگ ہی جائے گا، جب آپ پانی منہ میں لیں گے تو زبان میں تو لگے گا۔ اب کیا کر رہا ہے، بار بار زبان کو، اب اس کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے زبان کا لگا ہوا یہ پانی اندر نہ چلا جائے، اگر اندر چلا گیا
ان مولویوں نے پہاڑ بنا دیا روزہ، ان کٹھ ملاؤں نے بار بار اس کو تھوک رہا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اور ہارڈ بنا دیا، اتر مت سونگنا، خوشبو اگر سونگ لی تو روزہ ٹوٹ جائے، مکروہ ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ پھل فروٹ بھی خریدنے جا رہا ہے، پپیتا خریدتے وقت سونگ نہیں رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے، سونگ لے تو روزہ مکروہ ہو جائے۔ ناک میں پانی لینے سے روزہ مکروہ نہیں ہو رہا ہے، اتر سونگ لیا تو روزہ مکروہ ہو جائے۔ ہوا ناک میں جا رہی ہے، روزہ مکروہ نہیں ہو رہا ہے، اتر سونگ لیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اب ایک اور ہارڈ روزے کو مشکل بنا لیا، کیا؟ روزے کی حالت میں سر میں تیل مت ڈالنا، سر میں تیل ڈالو گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دن بھر نہا رہا ہے، نل کے نیچے بیٹھا ہے، پانی سر کے اوپر جا رہا ہے، روزہ مکروہ نہیں ہو رہا، تیل لگاؤ گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تیرے باپ کا دین ہے، کہاں سے لایا تو؟ ایک اور مشکل، آنکھ میں سرما نہیں لگانا، آنکھ میں سرما لگاؤ گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ مولویوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی، مکروہ۔ اتنا ہارڈ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ آج مسواک کی جگہ پیسٹ نے لے لی۔ اب نیم کی مسواک آپ کر رہے ہیں، کڑوا پن آ رہا ہے، آپ کہیں روزہ مکروہ ہو گیا۔ مولوی جب نیم کی مسواک سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے تو کولگیٹ کرنے سے روزہ مکروہ کیسے ہو جائے گا؟ کڑوا پن آ رہا، آنے دو۔ پیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا۔ اب نیم کا پیسٹ کرو گے تو اس میں کڑوا پن ہے، کلوز اپ وغیرہ کرو گے تو اس میں اچھی سی مہک بھی آ رہی ہے۔ مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں، روزے کی حالت میں صرف ایک چیز کا احتیاط رکھیے، روزے کی حالت میں آپ ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے ہو، بس آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے اور کان میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ حالانکہ آنکھ، ناک، کان تینوں کا تعلق ایک ہے، لیکن ناک میں دوا ڈالنے کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے۔ جیسی آپ ناک میں دوا ڈالیں گے اس کا کڑوا پن فوراً آپ کے حلق میں محسوس ہوگا۔ جس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے حلق سے ہے وہاں رکاوٹ ہو گئی۔ آپ صرف ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے ہو، لیکن آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے اور کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں عطر لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں تیل بھی سر میں لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گلوکوز کی بوتل آپ نہیں چڑھا سکتے، جو بوتل آپ کو طاقت پہنچا رہی ہے، آپ کے جسم میں تقویت دے رہی ہے، وہ آپ نہیں چڑھوا سکتے۔ اگر درد کا انجیکشن ہے اور آپ کے جسم میں بہت شدید درد ہے، ٹیبلٹ آپ روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے اس درد کو روکنے کے لیے، لیکن اگر کسی انجیکشن سے آپ کا درد بند ہو رہا ہے تو آپ یقیناً درد کو بند کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگوا سکتے ہو، بشرط یہ کہ وہ انجیکشن طاقت کا نہ ہو، ملٹی وٹامن منرلز وغیرہ کا نہ ہو۔ ہاں درد وغیرہ کا ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے صبح سحری کی ہے، صبح صادق سے پہلے آپ نے سحری کی ہے، آپ نے روزے کی نیت کر لی ہے، روزہ رکھے ہوئے، دن میں آپ کو 10 بجے کے قریب بخار آ گیا ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ لکھ دیا ہے کہ یہ بخار معلوم کرنا ہے کس چیز کا ہے،
ڈینگو تو نہیں ہے، ملیریا تو نہیں ہے۔ آپ اگر کمزوری محسوس کر سکتے ہیں اور روزہ پورا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اگر بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے تو آپ روزے کو توڑ دیجئے اور اس روزے کو بعد میں پورا کیجئے، لیکن آپ کے اندر روزے کی طاقت ہے، ہم رکھ لیں گے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، تھوڑی بہت کمزوری ہم برداشت کر لیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے۔ لیکن اب ڈاکٹرز نے چیک اپ لکھ دیے، آپ کو بلڈ چیک کرانا ہوگا، ڈینگو معلوم کرنا ہے، ملیریا معلوم کرنا ہے، تو بلا شک و شبہ آپ روزے کی حالت میں اپنے باڈی سے، اپنے جسم سے 2 ml 3 ml بلڈ بھی نکلوا سکتے ہو، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا ہارڈ نہیں ہے جتنا ان کٹ ملاؤں نے بنا دیا ہے۔ ادھر تو کیلا کھانے کی اجازت ہے، سیب کھانے کی اجازت ہے، تم پپیتا تک سونگھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ ارے مولویوں کہاں لے جا رہے ہو اس دین کو؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ روزہ بھی ادھر ہے، نماز بھی ادھر ہے، نماز بھی ادھر ہے۔ جب سارے نبیوں کا دین ایک، ہندو دھرم میں بھی جب نبی آیا ہے تو اس کا دھرم بھی اسلام، الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ چینجنگ ہو سکتی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تغیرات گرد مرور ایام، دنوں کے گزر جانے کی وجہ سے کچھ دھول جم گئی ہے، میں اسی دھول کو ہٹانے آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ سنیے، نماز بھی ادھر، روزہ بھی ادھر، نماز ادھر، روزہ بھی ادھر، اور قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے اندر روزہ نہ ہو۔ کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے، یعنی مسلمانوں یہ روزے ہم نے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ زکوٰۃ، یہ آپ جو مدرسے میں دے رہے ہو، صدقہ خیرات زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی دھرم ایسا ہے جس میں زکوٰۃ کا ثبوت نہ ہو؟ ہاں، لفظ زکوٰۃ نہیں آیا ہے لیکن دان آیا، خیرات، دان۔ اسلام نے زکوٰۃ کو الگ رکھا ہے اور خیرات کو الگ رکھا ہے، صدقے کو الگ رکھا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے۔ مثلاً ہمارے پاس آج کے اس دور میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، دونوں میں سے ایک۔ چاندی کی قیمت کم ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، مسئلہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، تقریر تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ایک مسئلہ بتا رہے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی، چاندی کی قیمت کم ہے تو کم والا نصاب لیا جائے گا۔ اب 52.5 تولے چاندی کا ہونا ہمارے پاس ضروری نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہے۔ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس۔ 1 تولہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے؟ مان لو 200 روپے کی، ایک مثال میں دے رہا ہوں، زیادہ ہو سکتی ہے، 300 روپے مان لو۔ 1 تولہ چاندی 300 روپے کی ہے تو 52.5 تولے چاندی اسی کے حساب سے آپ مان لیجئے کتنے کی ہوگی۔ سپوز دیٹ، فرض کر لیجئے 15,000 میں آپ کی 52.5 تولے چاندی آ رہی ہے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چاندی ہو، آپ کے پاس 15,000 روپے ہیں، 52.5 تولے چاندی خریدنے کی قیمت ہے، اور اس پیسے کو، اس رقم کو 1 سال گزر گیا ہو، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، تب نہیں، اس رقم کو 1 سال گزر گیا ہو تو آپ کی اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔
اب 15,000 کے اوپر جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہوگی 2.5% آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. 100 روپے میں 2.5 روپے، 1,000 روپے میں 25 روپے، 10,000 روپے میں 250 روپے، پھر 5,000 روپے میں 125 روپے. اس طریقے سے 375 روپے 15,000 میں آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے جو آپ کو دینا پڑے گی. اسی حساب سے یہ فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کے پاس 15,000 روپیہ ہے، 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے، آپ کے اوپر 375 روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. آپ سے 375 روپے لگیں گے. اگر آپ نے 370 دے دیے زکوٰۃ میں 5 روپیہ روک لیا تو یہی 5 روپیہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا اور چیخے گا اور اپنے رب کے پاس لے کر آئے گا کھینچ کر آپ کو اور کہے گا انا مالو کا وہ انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے روکا تھا، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے زکوٰۃ سے منع کر دیا تھا. اب اس کے انجام کو بھگت. 370 آپ نے دے دیے لیکن 5 روپیہ آپ نے نہیں دیا. 375 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے 374 دے دیا لیکن 1 روپیہ آپ نہیں دیا. تو یہی 1 روپیہ گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لٹکے گا اور قیامت کے دن کھینچ کر رب کے پاس لائے گا اور کہے گا میں اس کا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو اس نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ ہے فرض. ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مولوی جرجیز کی ذمہ داری ہے صرف اتنا بتانا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. ایک ایک پیسے کا حساب کتاب رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، مولوی جرجیز کی نہیں. یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے جو من میں آئے خرید لو اور جس کا دل نہ کرے چھوڑ دو. یہ اسلام کے احکامات ہیں، دل کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری دی تھی زکوٰۃ میں. ایک بکری فرض ہو رہی تھی ان کے اوپر. انہوں نے رسی کھولی اور بکری کی رسی اللہ کے رسول کو پکڑا دی. لیجئے. اللہ کے نبی وہ رسی پکڑ کر بکری کو لے کر چلے گئے. جب تک نبی زندہ رہے اس نے ایک بکری اللہ کے رسول کو زکوٰۃ دیتا رہا رسی کے ساتھ. یہ لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم نبی کے زمانے میں ایک بکری دیتے تھے، اس سال بھی تمہارے اوپر ایک بکری فرض ہے. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. وہ لائے اور بکری کی رسی کھولی اور انہوں نے کان پکڑ کر بکری کو ابوبکر کے حوالے کر دیا. یہ لیجئے. اور رسی روک لی، اس میں دوسری بکری باندھ دی. رسی روک لی، انہوں نے سوچا ہماری دوسری بکری بن جائے گی اور یہ بکری فرض ہو رہی زکوٰۃ میں دے دی. اب کان پکڑ کے لائے بکری کا. یہ لیجئے. ابوبکر صدیق نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تم نے اللہ کے رسول کو بکری رسی کے ساتھ دی تھی. بکری کے گلے میں رسی پڑی تھی. تمہارے اوپر جو بکری فرض ہے وہ رسی کے ساتھ فرض ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو رسی کے ساتھ بکری پکڑتے ہوئے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب تم مجھے بکری دے رہے ہو، رسی روک رہے ہو. ننگی تلوار باہر نکال لی اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو اگر رسی کے ساتھ بکری دیتے تھے تو ابو بکر کو بھی رسی کے ساتھ بکری دینا پڑے گی. اگر بکری دے دی رسی روک لی تو میں تم سے جہاد کروں گا. بکری دے رہا ہے وہ صحابی، رسی نہیں. تو ابو بکر تلوار نکال رہے ہیں. مدرسے میں 10-20 روپیہ دے کر اپنے گناہوں کو پاپ کو مٹانے والوں، مولوی دعا دے رہا 10 روپے میں تمہیں جنت کا ٹکٹ بانٹ رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو ہمارے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو رہی ہے 1000، 10 روپے دے کے جنت لے لی مولوی. مرے مولوی کے باپ نہیں دے پائیں گے تمہیں جنت. وہ یہاں چاہے کتنا چیختا رہے اللہ اس نے 10 روپے دیا ہے اس کے باپ کو جنت دے، ایسے مل رہی جنت.
मौलवी जर्जीस का बाप भी तो कहता रहे नहीं मिलेगी। ये आप देखो 10 रुपए आप दे रहे हैं, क्या आप हक से बरी हो रहे हैं? क्या यही आपका हक है कि 10 रुपए में आपको जन्नत मिल जाए? आपके ऊपर ज़कात 500 रुपए फ़र्ज हो रही है, अभी आपने 10 रुपए दिए हैं, मौलवी तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे के चला गया, लेकिन शरीयत कहती है अभी 490 रुपए तुम्हें और देना पड़ेंगे। अगर नहीं दिया, मौलवी क्या उसका बाप भी तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। ये 490 रुपए जो तुमने रोके हैं, ये क़यामत के दिन जन्नत में नहीं ले जाएंगे। ये अज़दहा और गंजा सांप बनकर तुम्हारे गले में लटक जाएगा और तुम्हें जन्नत में नहीं जाने देगा, और कहेगा मैं तेरा वही माल हूँ, मैं तेरा वही खजाना हूँ जिसको तू रोका करता था, जिसको तू इकट्ठा किया करता था, जिसको तू जमा किया करता था। ये मौलाना, ये तो मुसीबत मौलवी हो गई हमारे ऊपर। इतनी मुश्किल से मौलवी ने अभी हमको, हमारे बाप को, दादा को जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। ये मौलवी जर्जीस कहने लगा 490 और दो। 490 और दो नहीं, अगर 990 बन रहे तो 990 दो, और 990 नहीं 11 रुपए बन रहे हैं आपके ऊपर ज़कात, और आपने 10 दी तो एक और दो। मौलाना साहब इसका हिसाब लगाना मुश्किल है, ये कह सकते हो। दिन भर का हिसाब किताब लगा लेते हो, एक महीने का राशन आपके घर में आ जाता है, उसी हिसाब से आप घर में घी का इंतज़ाम करते हैं, इकट्ठा मंगा लेते हैं, 1 महीने तक चल जाए। 1 महीने की मिर्च, 1 महीने का नमक, 1 महीने का तेल, 1 महीने का मसाला। आपके सारे सिस्टम हिसाबो किताब से चलते हैं। ज़कात का मैनिफेस्टो तैयार क्यों नहीं होता है? एक साल में आपकी हमारे ऊपर कितनी ज़कात फ़र्ज हो रही है, इसका मैनिफेस्टो हम तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं? पूरे साल भर के घर का मैनेजमेंट हम तैयार कर लेते हैं। तेल का खर्चा इतना, मिर्च का खर्चा इतना, बीवी के कपड़े का खर्चा इतना, ईद बकरीद का खर्चा इतना, बच्चों के कपड़ों पे खर्चा इतना, कुर्बानी के बकरे पे खर्चा इतना, ईद की सिवैयों पे खर्चा इतना, रमज़ान में आने वाली खजूर का खर्चा इतना। एक एक महीने का पूरा हिसाब व किताब हम उसका मैनेजमेंट मैनिफेस्टो बनाकर तैयार कर लेते हैं। नहीं मैनिफेस्टो बनता है तो सिर्फ ज़कात का नहीं बन पाता है कि हमारे ऊपर कितनी ज़कात फ़र्ज हो रही है और कितनी नहीं। मेरे भाइयों, हम और आप बच नहीं पाएंगे। 1 रुपया भी अगर किसी गरीब का हमारे पास रह गया, काबे के रब की कसम, वो गरीब क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर हमारा गरीबान पकड़ लेगा, हमको जन्नत में नहीं जाने देगा, अल्लाह की कसम नहीं जाने देगा। कहेगा अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, नमाजें पढ़ी है तू माफ कर दे, नमाजें पढ़ी है तू जन्नत में भेज दे, लेकिन मैं गरीब था, ये मेरा पड़ोसी था, इसने मेरा हक मारा, इस पर ज़कात फर्ज थी, मेरा बेटा बीमार था लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की, अल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूँगा, मैं माफ नहीं करूँगा। वो दरवाजे पर रोड़ा बन जाएगा और नहीं जाने देगा हमें जन्नत। कहाँ पड़े हो? कैसे सांप लूट गया? मौलाना साहब, इतना तो और मौलवियों ने दीन को मुश्किल नहीं बनाया था जितना हम आपने बना दिया। सबसे बड़े कठमुल्ला तो आप ही लग रहे हैं। इसमें मुश्किल क्या है? हमने सिर्फ ज़कात देने की तो बात की है, हमने आपको पूरा हिसाब बता दिया, सारी चीज़ों का हिसाब किताब आप रख लेते हो। ज़कात का हिसाब जो सबसे आसान है आप नहीं रख पाते। 2.5%। इसके बाद आता है सदका और खैरात। ज़कात का मैनेजमेंट और ज़कात का लफ्ज़ दुनिया के किसी धर्म में मौजूद नहीं है। इस्लाम ने कहा है ज़कात अलग है जो हर हाल में तुमसे लिया जाएगा, सदका और खैरात फ़र्ज नहीं है, अगर दोगे तो तुम्हारे नाम अमाल में नेकी लिखी जाएगी। सदका और खैरात किसी को भी कर सकते हो जो भी गरीब हो, लेकिन ज़कात सिर्फ हम मुसलमानों ही को दे सकते हैं जो गरीब है। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कह सकते हो आप, इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है,
اس کا بیٹا بیمار ہے، صدقے کا دروازہ کھولا ہے، خیرات کا دروازہ کھولا ہے، ہمدردی کا دروازہ کھولا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ یاد رکھنا، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، جینی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بچے بھوکے سوئے ہیں، یا اس نے اپنے بچوں کو کھلا دیا ہے لیکن یہ دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے ہیں، اور آپ کے گھر میں چولہا جلا ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے۔ اگر اس رات میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا یا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا رہا، اور آپ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بھوکا ہے، اللہ کی قسم، آئے پڑوسی مسلمان، چاہے وہ پڑوس میں رہنے والا ہندو ہی کیوں نہ ہو، اگر تو اس حال میں مر گیا کہ اس تیرے گھر کا پڑوسی بھوکا تھا، تو تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا، جنت میں انٹری نہیں پائے گا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ دروازہ کھولا اسلام۔ آئے مودی جی کے چمچوں اگر یہاں موجود ہو، یوگی جی کے چیلوں اگر تم یہاں موجود ہو، تو بتاؤ اس وقت مولوی جرجیز جو اسلام کی پریبھاشا اور انٹروڈکشن جو کرا رہا ہے، اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، 5 وقت نمازی ہے مسلمان، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے مسلمان، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اور مسلمان نمازی تہجد گزار کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، لیکن خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پڑوسی کو نہیں پہنچایا۔ یہ 5 وقت کا نمازی نماز پڑھنے کے باوجود، یہ تہجد گزار تہجد پڑھنے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ یوگی جی، یہ نمازی تہجد گزار جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک نہیں مسلمان ہو سکتا جب تک کہ اس ہندو پڑوسی کو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلائے، اس کے بچوں کو کھانا نہ کھلائے۔ مودی جی، اس اسلام سے تم نفرت کر رہے ہو، یوگی جی اس اسلام کو تم گالی دے رہے ہو جو اس کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، جو اس کے روزوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، جو اس کی تہجدوں کو اس کے منہ پہ مار رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، پہلے اپنے پڑوسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پریبھاشا ہے، یہ اسلام کا انٹروڈکشن ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے۔ اس اسلام کو گالی دینے سے پہلے 1000 بار سوچو، اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ زمین پھٹ جائے گی، پھٹ جاتی، اور یہ برا بھلا کہنے والوں اس زمین کے اندر دھس جاتے تو تمہارے لیے پھر بھی عزت کا مقام تھا۔ سوچی، صدقے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیتوں پر انحصار ہے عبادت کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نیتوں پر حساب دار و مدار ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج جو بڑی بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے وکاس کے راستے کھول رہے ہیں، یہاں تک کہ کشمیر سے ہم نے 370 کو ہٹایا بھی اسی مقصد سے ہے کہ وہاں پر ترقی ہو، مسلمان ترقی کریں، لیکن نیتیں صاف ہیں۔ اچھی نیت اگر آپ کی ہے، اچھی نیت، تو معاف کیجئے گا، آپ غلط کام بھی کر جائیں اور دھوکے سے کر جائیں، لیکن نیت آپ کی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں؟ رات کے اندھیرے میں
رات کی تاریکی میں ایک شخص صدقہ کا مال لے کر نکلتا ہے. بہت امیر آدمی تھا. اس نے سوچا کہ ہم دن میں کسی کو صدقہ نہیں دیں گے, پتہ چل جائے گا کہ اس نے دیا. صدقہ بہتر وہ ہے جو چپکے سے دیا جائے, دائیں ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. جیب سے نکالا, غریب آدمی چپکے سے دے دیا, رکھ لو جاؤ. زکوٰۃ آپ کھل کے بھی دے سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے. لیکن صدقہ بہتر وہ ہے جو چپکے سے خاموشی کے ساتھ دیا جائے, کیونکہ بہت سے لوگ نہیں لے, ہمیں ضرورت تو ہے لیکن ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے آپ کے سامنے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کون شخص ایسا ہے جو بیچارہ شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, لیکن ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں فلاں کی بیٹی جوان ہو چکی ہے, شادی ہونے والی ہے, ضرورت مند ہے, لیکن شادی کی تاریخ بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ صاحب ابھی انتظام نہیں ہے, لیکن ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی مدد چپکے سے کرنا پڑے گی. اس نے سوچا رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں میں نکلوں اور چپکے سے کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے نیت اچھی تھی اس کی, لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد جب یہ نکلتا ہے اپنے گھر سے اور کسی غریب آدمی کو دیکھتا ہے تو سڑک پر ایک آدمی نظر آتا ہے. اس نے اس آدمی سے پوچھا, اتنی رات میں تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے پلٹ کر کہا کہ تم بھی تو اتنی رات میں یہاں نکلے ہوئے ہو. میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا. صدقہ دینے والے آدمی نے کہا کہ بھائی اتنی رات میں تو وہی آدمی نکلتا ہے جو کوئی مجبور ہو. اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں. بولیے کیا کریں گے آپ, کیا میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کو یقین ہو گیا کہ واقعی آدمی مجبور ہے, غریب ہے, اور رات کے اندھیرے میں نکلا ہے, اس کے بچے بھوکے ہوں گے, یہ بیچارہ کسی کام دھندے کی تلاش میں. اس نے سوچا یہ واقعی مجبور آدمی ہے, اور اس نے اپنی جیب سے صدقے کی رقم نکالی اور اس آدمی کو دے دی. لو مجبور آدمی کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں, جاؤ. چلا گیا, خوش ہو گیا. اب پیسہ جو آ رہا ہو تو چاہے کتنا امیر آدمی ہو, اگر فری میں مل رہا ہو تو وہ اور لے لے گا. یہ غریب نہیں تھا, یہ بڑا امیر آدمی تھا, لیکن اس نے دیکھا یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے, پوچھ بھی نہیں رہا کیا کرتے ہو کیا نہیں. اس نے چپکے سے دے دیا, ہم نے بھی رکھ لیا, اس نے بھی رکھ لیا. اس نے یہ سوچ کے دیا غریب آدمی ہے, مجبور آدمی ہے, رات کے اندھیرے میں نکلا ہے, رات میں کوئی مجبوری تو نکلتا, اس نے چپکے سے مدد کر دی. صبح فجر کی نماز کے بعد جب باہر گیا ٹہلنے کے لیے بازار کی طرف, تو وہاں ایک عجیب شور ہو رہا تھا, لوگ چرچے کر رہے تھے. اسی آدمی سے بولے سنا ہے کچھ؟ جس نے صدقہ دیا اس سے بولے سنا ہے کچھ؟ کہا نہیں. تمہیں معلوم ہے آج رات میں کیا ہوا؟ کہا نہیں. اللہ کا ایک نیک بندہ بیچارہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن چپکے سے اس نے جب مدد کی تو وہ آدمی بڑا امیر تھا, وہ امیر کو صدقہ دے گیا, امیر کو خیرات کر گیا, اپنا زکوٰۃ و صدقے کا مال کسی امیر آدمی کو دے گیا. بیچارہ وہ غریب وہ آدمی دھوکہ کھا گیا. یہ آدمی اپنے گھر گیا, نظریں آسمان پہ ڈالی, کہتا ہے اللہ میری نیت کسی امیر آدمی کو مدد کرنے کی نہیں تھی. دیکھیے نیت, آئے اللہ میری نیت تو کسی غریب کی مدد کرنے کی تھی, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی. امیر آدمی کو صدقہ نہیں دینا چاہیے, لیکن میں نے امیر آدمی کو صدقہ دے دیا دھوکے سے. اے اللہ میری غلطی معاف کرنا. اس نے پھر صدقے کا بہت سا مال نکالا اور کہا آج رات میں پھر نکلوں گا. وہ تو کسی امیر کے پاس چلا گیا, کسی غریب کے پاس نہیں پہنچا. آج کی رات میں نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا. یہ رات میں بیچارہ پھر نکلتا ہے, آدھی رات گزر جانے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. وہ رات کے اندھیرے میں نکلا, پھر اس نے راستے میں ایک مجبور آدمی کو دیکھا, اس کے پھٹے پرانے کپڑوں پہ نظر پڑی, یہ سمجھا کہ یہی مجبور ہے. اس نے پوچھا اتنی رات میں تم نکلے ہو, کیا تم مجبور ہو؟ اس آدمی نے کہا میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر بھی کیا تمہیں میری مجبوری پتہ نہیں چل رہی ہے؟ کہاں حالت تو بتا رہی ہے تم مجبور ہو. کہاں میں مجبور ہوں؟
اس آدمی نے صدقے کی وہ رقم نکالی اور اس مجبور آدمی کو دے دی، لیکن یہ بھی مجبور نہیں تھا، آج بھی آدمی دھوکہ کھا گیا۔ یہ صدقہ دے کے چلا آیا اور وہ صدقے کا مال لے کر چلا گیا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صدقہ دینے والا جاتا ہے، اور نماز فجر کے بعد جب بازار کی طرف نکلتا ہے تو ایک اور شور سنتا ہے، آج سنا ہے کیا ہوا؟ نہیں، ارے تمہیں نہیں معلوم؟ ارے تم تو عشاء کے بعد ہی سو جاتے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج بھی اللہ کا ایک نے ایک بندہ اپنے گھر سے صدقے کا مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا۔ کل کسی امیر کو دے دیا تھا، آج اس نے اپنے صدقے کا مال کسی چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مجبور نہیں تھا، وہ چور تھا، وہ رات میں لوگوں کے گھروں میں چوری کرنے کے لیے نکلتا تھا، آج اس نے صدقے کا مال چور کو دے دیا۔ اس چور کو تو ڈاکہ بھی نہیں ڈالنا پڑا، اس کو تو مال بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ بخاری کی روایت۔ یہ گھر آیا، اے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری نیت نہیں ہے چور کی مدد کرنے کی، اے اللہ مجھے گناہ میں مت ڈالنا، اے اللہ مجھے عذاب مت دینا، میں نے جان بوجھ کر مدد نہیں کی چور کی، دھوکے سے صدقے کا مال چلا گیا چور کے ہاتھ میں، کل امیر کے ہاتھ میں، جبکہ صدقے کا حق غریب کا ہے۔ اے اللہ میرے پاس بچا کھچا جو بھی صدقے کا مال ہے، آج میں پھر رات میں نکلوں گا، اے اللہ میری مدد فرمانا اور یہ مال کسی غریب تک پہنچا دینا۔ دعا کر رہا ہے، تیسری رات میں پھر نکلتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ نیند بھی آ رہی ہے، وقت ہی ایسا ہے، بولنے والا خود نیند میں ہے تو آپ لوگ، لیکن ہم الٹا سیدھا بول نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ نیند میں الٹے سیدھے نہ نکل جائیں، اس لیے تھوڑا سا ہوش میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کہیں الٹے سیدھے سن نہ لو، اس لیے آپ کو بھی تھوڑا چونکا ہوا رہنا پڑے گا۔ جب ہم احتیاط برت رہے ہیں تو آپ کو بھی ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ پیاز حرام ہے، آپ سمجھیں مولانا نے کہہ دیا پیاز حرام ہے، اور کل صبح دعوت کر دیں میری کھانے کی اور اس میں پیاز رکھ دیں آزمانے کے لیے، اور جیسی میں کھاؤں پیٹنا شروع کر دیں، کمینے کل تو کہہ رہا تھا پیاز حرام ہے اور آج خود کھا رہا ہے۔ یہ وقت بہت نازک ہے میرے بھائیوں، 3 بجنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2:55 ہو چکا ہے، تھوڑا سا دماغ ادھر لگائیے گا، یہ نیند کا وقت ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں شب قدر جاگنے والوں کو دیکھا ہے، اس ٹائم جو رات جاگتے ہیں رمضان میں، طاق راتیں جو ہوتی ہیں، رات کے 3 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں ایسے، تو جب نماز نہیں پڑھی جا رہی ان پر تو تم پہ تقریر کیسے سنی جا رہی ہوگی؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ جتنے لوگ بڈھے اڈھے ہوں، جن کو پیشاب آ رہا ہو، جلدی سے نکل جائیں۔ اب میری بات غور سے سنیے گا، آج بڑی دوسرے سٹائل کی میری تقریر ہو رہی ہے، یہ موضوع میں نے ابھی تک اٹھایا نہیں ہے، یہ شاید یہاں سنیے۔ تیسری رات کا اللہ میں پھر نکل رہا ہوں، میری مدد کرنا۔ چور اور امیر آدمی کو صدقہ و خیرات کر دینے کے بدلے میں اللہ کہیں مجھے عذاب مت دینے دے، میری نیت نہیں تھی ان کی مدد کرنے کی، دھوکے سے۔ دیکھیے نیت اچھی تھی، کام غلط کر رہا ہے۔ امیر آدمی کو صدقہ دینا چاہیے، حرام ہے، نہیں دے سکتے ہو آپ۔ چور کو صدقے کا مال دینا جائز ہے، نہیں، کام حرام کر رہا ہے، لیکن چونکہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے، نیت اچھی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ آگے آئے گا۔ اس نے جو غلط کام کیا چور کی مدد کر کے، امیر کی مدد کر کے، اس کو اس کام پر گناہ ملے گا یا ثواب؟ وہ ابھی فیصلہ بعد میں ہوگا، وہ حدیث آ رہی ہے آپ کے سامنے، سنتے جائیے۔ تیسری رات اللہ سے کہہ رہا اللہ آج تو میری مدد کرنا۔ تیسری رات پھر نکلا، رات میں صدقے کا بہت سا مال ہے اور سارا مال لے کر یہ نکل رہا ہے۔ تیسری رات اس نے ایک عورت کو دیکھا، مرد کو نہیں، ایک عورت کو دیکھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، یہ سمجھا یہ غریب بندی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اور ایک عورت رات کے اندھیرے میں کیوں نکلے گی؟ یہ اس کے قریب گیا، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اکیلی عورت کو تم یہاں دیکھ رہے ہو اور میرے پاس چلے آئے ہو، آزما رہی ہو۔ اس نے کہا میری بہن
مجھے غلط مت سمجھو. کہا غلط کیوں نہیں سمجھو؟ رات کے اندھیرے میں تم اتنا قریب میرے پاس آ رہے ہو, تم ایک مجبور عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اس کے ساتھ اس کا مرد نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے. جب مجبور کا لفظ سنا تو اس نے کہا میری بہن ہم تو مجبور عورت ہی کو آدمی کو دیکھ رہے ہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں, میں تو اس کی مجبوری جاننا چاہتا ہوں. میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے, میں کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا میرے بھائی پھر مجھ سے زیادہ مجبور تجھے کوئی عورت یا آدمی نظر آئے تو اس کو دے دے, میں کثیر العیال ہوں, میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور بچوں کی بھوک و پیاس نے مجھے رات کے اندھیرے میں بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دیا, اس لیے میں کسی امیر آدمی کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ مجھے کچھ صدقہ دے دے, کچھ خیرات دے دے. اس نے کہا یہ لو, جاؤ اپنے بچوں کا پیٹ بھرو, جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ اور اپنے بچوں کی بھوک مٹاؤ. یہ سمجھا کہ میں نے غریب عورت کی مدد کر دی. یہ اپنے گھر چلا گیا اور وہ عورت بھی مال لے کر, صدقے کا مال لے کر فرار ہو گئی, وہ بھی غائب ہو گئی. جب اس کو بیٹھے بٹھائے اتنی دولت مل گئی تو وہ اپنا اب وہ کیا کرے گی. یہ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلا, نماز کے بعد ٹہلتا ہوا اسی بازار کی طرف گیا. آج بھی چرچے ہو رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے. اس نے کہا آج بھی دھوکہ کھا گیا؟ کیا ہوا؟ آج دھوکہ یہ کھا گیا, وہ رات کے اندھیرے میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن آج اس نے اپنے صدقہ اور خیرات کا مال ایک عورت کو دے دیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ عورت نیک ہے, یہ عورت مجبور ہے, لیکن یہ عورت تو طوائف تھی, یہ عورت تو بد چلن تھی, اس کا تو پیشہ ہے رات میں نکلنے کا اور جسم فروشی کرنے کا. یہ دھندے والی عورت تھی, اپنا جسم بیچتی تھی اور جسم بیچ کر اپنا گھر کا خرچہ پانی چلاتی تھی. یہ اپنے گھر آیا, آنکھوں کے آنسو نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا اور آنکھوں سے آنسو اس کے بہنے لگے. چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہتا اللہ میرے پاس جتنا صدقہ تھا, خیرات تھا, وہ غلط جگہ پہ چلا گیا, امیر کو دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور دوسرے دن اے اللہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا, تیسرے دن میں نے تجھ سے مدد مانگی کہ تو میری مدد کرنا, اے اللہ نہ جانے تو نے بھی میری مدد کیوں نہیں کی. ہم تو تیرے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن میرا یہ پیسہ بھی ایک طوائف کے پاس چلا گیا, ہمارے پاس اور صدقہ و خیرات ہوتا تو میں ضرور دیتا, لیکن اے اللہ اب میں نے نہیں, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ اگر مجھے صدقے کا ثواب نہ ملے تو کم سے کم عذاب بھی نہ ملے, ان غلط لوگوں کی مدد کرنے پر ہمیں عذاب بھی مت دینا. چوتھی رات سو رہا ہے, اب اس کو گناہ ملا یا ثواب. اب دیکھیے کیا ہے, یہ سو رہا ہے, صدقے کا اور زکوٰۃ خیرات کا مال ختم ہو چکا ہے, اب بانٹنے نہیں جا رہا ہے ہی نہیں اس کے پاس. رات میں سوتا ہے, خواب میں اس کو دکھایا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ خواب اس کو نظر آتا ہے اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کوئی فرشتہ اس کو بتا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تیری نیت اچھی تھی, تو کسی غریب ہی کی مدد کرنا چاہتا تھا, تیری اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. تیری نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا, اور تیرا پیسہ حلال ہونے کی وجہ سے, تیرا پیسہ حلال ہونے کی وجہ سے, اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ نے, جس نے بھی اس پیسے کو کھایا اللہ نے ان تینوں کو بھی اس سے ہدایت دے دی. چور نے چوری سے توبہ کر لی, امیر نے تیری وہ دولت غریبوں پہ لٹا دی, اور زانی اور بد چلن عورت نے زناکاری سے اور بد چلنی کے راستے سے توبہ کر لی. اے اللہ کے نیک بندے تیرے حلال پیسے کی وجہ سے, اس کی برکت سے ان تینوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دی. بتانا مقصد کیا تھا, کام غلط کر رہا ہے لیکن نیت اچھی تھی, اچھی نیت کی وجہ سے غلط کام پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے صدقے کو قبول کر لیا. یاد رکھنا نیت کیسی تھی, اچھی. اب ایک
کام میں آپ کو بڑا اچھا بتلا رہا ہوں، سنیے گا، ادھر دیکھیے، بڑا اچھا کام، اس نے تو کام ہی غلط کیا، چور کو طوائف کو پیسہ دیا، کام غلط لیکن نیت اچھی تھی۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جس نے کام بڑا اچھا کیا، شریعت میں اس سے اچھا کوئی کام ہے ہی نہیں، اتنا اچھا کام کیا لیکن اس کی نیت غلط تھی، کہاں گیا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو سب سے پہلے جمع کرے گا۔ سب سے پہلے اس امیر کو بلائے گا، ادھر آ، ہم نے تجھے دولت دی تھی، بول تو نے اپنی دولت کو کہاں کمایا، کہاں سے؟ ہاں ٹھیک، خرچ کہاں کیا؟ ٹھیک۔ وہ کہے گا میں نے تو غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی۔ اللہ کہے گا بس یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں پیسہ لٹایا ضرور ہے، لیکن تو یہ کہہ رہا ہے تیری راہ میں یہ غلط ہے، تو نے میری راہ میں دولت نہیں لٹائی، تو نے تو اس لیے غریبوں کی مدد کی، لوگوں کو دکھا دکھا کر مدد کی تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا کہیں، تجھے لوگ بہت بڑا سخی کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا فیاض کہیں۔ تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا، فرشتوں پکڑو اس کو اور جہنم میں ڈال دو۔ کام کتنا اچھا کر رہا ہے، غریبوں کی مدد، اور حقیقت میں غریبوں کی مدد کر رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ کام تو اچھا لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ اسے بہت بڑا زکوٰۃ دینے والا کہیں، خیرات کرنے والا کہیں۔ دوسرے کو بلایا جائے گا، کون ہوگا دوسرا جانتے ہو؟ مولوی جرجیس جیسے لوگ، ادھر آؤ، ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ اللہ لوگوں میں اس کا پرچار کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو راستہ بتایا، ہم نے تیرا دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے لوگوں تک دین نہیں پہنچایا تاکہ ان کو سچا راستہ ملے، تم نے تو یہ دین اس لیے لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا خطیب کہیں، لوگ بہت بڑا مقرر کہیں، لوگ بہت بڑا مولوی کہیں۔ تم لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے تقریریں کی، بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی، اے فرشتوں پکڑو اس مولوی کو بھی جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے میری راہ میں دین نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، قابل کہلانے کے لیے اس نے دین پھیلایا۔ پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ مولوی بھی جہنم میں، آپ کو معلوم ہے، امیر گیا جہنم میں، مولوی بھی جہنم میں، اور جہنم میں جائے گا ہی نہیں، جہنم میں آگ ہی لگے گی مولوی سے۔ جیسے چولہے میں آپ کھانا بناتے ہو نا تو لکڑی رکھ دیتے ہو، تو لکڑی میں بھی آگ لگانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں، تیل ویل ڈالتے ہو نا، گھاسلیٹ تیل، پھر ماچس کی، پھر جلائے، پھر آگ لگتی ہے۔ جہنم میں آگ لگے گی اس امیر سے، اس مولوی سے۔ ایک اور ہے، ابھی وہ بھی بتلا رہا ہوں۔ کام اچھا ہو رہا ہے، دین کی باتیں بتائی جا رہی، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بہت بڑا کہیں۔ آج کل تقریروں میں بھی، اشتہاروں میں بھی بڑا غلو ہو رہا ہے۔ یہ اشتہار وغیرہ جو جلسوں کے لگائے، مناظر اسلام، خطیب بے باک، شعلہ بیان، مقرر، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ جیسے ابھی اسٹیج پر اعلان ہوا، شہنشاہ خطابت، اناؤنسمنٹ ہوا نا، میرے نام کیا؟ شہنشاہ خطابت۔ کیا مطلب ہوا جانتے ہو؟ خطابت کا شہنشاہ۔ ارے شہنشاہ کا معنی ہی اتنا خطرناک ہے، جو لفظ بولنا ہی ایک انسان کے لیے حرام ہے، اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ شہنشاہ صرف اللہ ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اور اس کے آگے خطابت کا لفظ اور لگا دو، شہنشاہ خطابت، یعنی خطابت میں بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کوئی اس کے مقابلے میں نہیں۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا خطیب، سب سے اچھا اسپیکر، سب سے اچھا مقرر، سب سے اچھا دائی اگر کوئی گزرا ہے تو وہ صرف ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن شہنشاہ خطابت کا لقب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ شہنشاہ خطابت کا لقب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اور جب محمد رسول اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، وہ لفظ مولوی جرجیس جیسے ایک معمولی لوگوں کے لیے لقب، ہم اہل حدیثوں میں بھی کچھ برائیاں پیدا ہو چکی ہے، کچھ برائیاں آ گئی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم بریلوی مسلک سے نہیں جڑے ہیں، ہم قبر چومنے اور چاٹنے والے نہیں ہیں۔ قائد ملت، شاعر اسلام، مناظر اسلام، چشتی، رضوی، قادری، ایسا لگتا ہے کہ وہ مولوی کا نام نہیں، پورے خاندان کا نام لیا جا رہا ہے، پورے خاندان کا۔ یہ سارے غلو، یہ سارے خطاب، یہ سارے القاب تمہیں مبارک ہوں۔ مولوی جرجیس کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ مولانا کا لفظ لگا دو، بس مولانا محمد جرجیس۔ اور کچھ لگانا چاہو تو میرے مدرسے کا جہاں سے میں فارغ ہو کر نکلا سراجی لگا دو، بس۔ اس کے علاوہ یہ چترویدی، ترویدی، دویدی، یہ ساری چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، مولانا بھی لفظ جو ہے اللہ کے لیے، حقیقت میں اللہ کے لیے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لیکن میرے بھائیوں حقیقت میں مولا ہمارا آقا اللہ ہے، لیکن چونکہ مجازی معنی میں مولانا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ بھی راستہ دکھاتے ہیں، وہ بھی صحیح راستہ بتاتے ہیں، تو مجازی معنی میں کسی انسان کو بھی مولانا کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی مولا ہمارا ہے، مولا ہمارا آقا ہمارا مولا۔ تو بس ہمارے نام کے آگے شیخ لگا دو۔ شیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ کوئی برادری تھوڑی ہے۔ نام پوچھا کیا نام ہے؟ رضی الشیخ، اکرام الشیخ، یہ شیخ برادری نہیں ہوتی ہے۔ شیخ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے انگلش میں سر، جناب، جیسے ہم بولتے جناب جرجیس صاحب، عربی میں کہنا ہو تو کہیں گے شیخ جرجیس صاحب، شیخ ڈاکٹر عالمگیر صاحب۔ شیخ کا ایک عام معنی ہوتا ہے بوڑھا، لیکن شیخ کا ایک معنی محترم اور بزرگ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بوڑھا نہیں ہوں، لیکن علم میں ایک مقام ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو شیخ، یعنی ایک سر، جناب، محترم، یہ تو آپ کہیے محمد جرجیس، شیخ محمد جرجیس، مولانا محمد جرجیس، مولانا محمد اشفاق، مولانا محمد اکرام، مولانا شمیم اختر فیضی، بس زیادہ سے زیادہ حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے آگے لگاؤ فلاں فلاں ڈگری دو، اور شہنشاہ خطابت، خطیب بے مثال، شعلہ بیاں خطیب، خطیب شیریں، بلبل ہند، خطیب الہند، خطیب الاسلام، یہ تمام چیزوں سے میرے بھائیوں قوم کو بچائیے۔ میں پیر نہیں ہوں، مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ میرے بھائیوں، شہنشاہ خطابت کا لفظ اللہ نے بھی نبی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ جانتے ہو اللہ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا استعمال کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی آپ تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، داعیا الی اللہ، آپ داعی الی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی محمد رسول اللہ کو صرف داعی الی اللہ کہہ رہا ہے، داعی، دعوت دینے والے، اے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ نے بھی نبی کو یہی کہا، صرف بلانے والے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریروں کا زور اور جادو ضرور بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تقریریں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں، تو آپ نے ان کی زبان سے جب تقریریں سنی تو فرمایا ان البیان لسحر، یقیناً بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں جس میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پر اثر تقریر، فلاں کی تقریر بڑی پر اثر ہے، اس کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پر اثر تقریر کرنے والے کو آپ شہنشاہ خطابت کا لقب نہیں دے سکتے ہو۔ کتنا خطرناک جملہ، شہنشاہ،
نام بھی رکھنا غلط ہے. اور سن لو، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا نام شہنشاہ ہو اور بدلنا پاسبل ہو تو بدل دو. اگر ایفیڈیوٹ بن سکتی ہو، آپ کا نام چینج ہو سکتا ہو آسانی سے، تو بدل دیجئے، کیونکہ شہنشاہ صرف اللہ ہے. شہنشاہ کا خطاب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا جا سکتا. ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے. شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. اگر پاسبل ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اب سارے ڈاکومنٹس بن گئے اب کیسے ہوگا. اگر بدل سکتے ہو، پاسبل ہو، ممکن ہو، ڈاکومنٹس چینج کرانا آسان ہو، تو آپ بدل دیجئے، بہتر ہوگا، بہتر ہوگا. میرے بھائیوں، کم سے کم ایسے نام مت رکھیے جس سے شرک کی بو آ رہی ہو، جس سے میرے بھائیوں ہم مشرک بن رہے ہوں. کم سے کم ایسے ناموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو بلائے گا جس نے اللہ کی راہ میں گردن کٹائی ہوگی. اس کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ آئے میرے بندے ذرا. وہ آئے گا، اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ پوچھے گا تیرے جسم سے خون کیوں گر رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ یہ تو کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے تو پوچھ رہا ہے، جبکہ تو عالم الغیب ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے. اللہ کہے گا لیکن میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. وہ شہید کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جو زندگی دی تھی، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، میں نے اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی فیکٹری کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر میں تیری راہ میں قربان ہونے چلا گیا. تیری راہ میں لڑا، کئی کافروں کو میں نے مارا. اے اللہ، پھر ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی اور میری گردن کاٹی گئی. اے اللہ میں تیری راہ میں قربان ہو گیا، میں شہید کر دیا گیا. اے اللہ میری یہ جسم سے جو خون نکل رہا ہے وہ اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی دی. اللہ کہے گا میرے بندے یہی تو جھوٹ بول گیا ہے، یہی تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے جان کی قربانی دی، یہ سچ ہے. تو نے اپنا گھر چھوڑا، سچ ہے. تو نے اپنا مکان چھوڑا، یہ بھی سچ ہے. تو نے اپنا گھر چھوڑا، یہ بھی سچ ہے. تو نے اپنا مکان چھوڑا، یہ بھی سچ ہے. تو نے اپنی دولت چھوڑی، یہ بھی سچ ہے. تو نے اپنی بیوی بچے چھوڑے، یہ بھی سچ ہے. تو میدان جنگ میں گیا، یہ بھی سچ ہے. تو نے لڑائی لڑی، یہ بھی سچ ہے. تو نے تلوار چلا کر کئی کافروں کو مارا، یہ بھی سچ ہے. ایک تلوار تیری گردن پہ چلی ہو، تیری گردن کٹ گئی، یہ بھی سچ ہے. لیکن تو میری راہ میں مارا گیا، یہ سچ نہیں ہے. سب سچ ہے لیکن میری راہ میں تو مارا گیا، یہ سچ نہیں ہے. میرے بندے یہاں جھوٹ مت بول، تو میری راہ میں نہیں مارا گیا. تو جب میدان جنگ میں لڑ رہا تھا، تلوار چلا رہا تھا، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بہت سے کافروں کو ماروں اور ایسی تلوار چلاؤں کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اور بہت اچھی جنگ لڑنے والا کہیں، میری عزت ہو. تو یہ نیت رکھتا تھا اپنے دل میں، اس لیے اس نیت کے بدلے میں شہرت چاہتا تھا، دنیا میں مل گئی. فرشتوں پکڑو اس کو، ڈالو جہنم میں. وہ بھی جہنم میں، شہید بھی. کیوں؟ کام غلط کیا تھا کیا؟ لڑا تھا. بیوی بچوں کو چھوڑ کے میدان جنگ میں جانا غلط ہے کیا؟ اپنی پراپرٹی زمین جائیداد چھوڑ کر میدان جنگ میں کود جانا غلط ہے کیا؟ کئی کافروں کو مارنا غلط ہے کیا؟ اپنی گردن پر بھی اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تلوار چلوا لینا غلط ہے کیا؟ سب اچھے کام تھے، لیکن چونکہ اچھا کام کیا ضرور، لیکن اس اچھے کام پر پانی پھیر دیا. اس کے دل کی نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. گیا جہنم. اس جلسے میں کتنے لوگ آئے؟ سب سن رہے ہیں. کچھ لوگوں کی نیت ہوگی معلوم ہے کیا؟ ہم تقریر سننے جائیں گے اور جو باتیں قرآن و حدیث کی بتائی جائیں گی ہم اس پر عمل کریں گے. یہ نیت ہے، ثواب قبول. کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوگی جلسے میں ہم جا تو رہے ہیں، مارکیٹ گھومیں گے، جلیبی خریدیں گے، بچوں کو غبارے بیلون دلوائیں گے، اور جب مولانا جرجیس کرسی پر بیٹھیں گے تب ہم سننے بیٹھ جائیں گے. صرف جرجیس صاحب کو سنیں گے اور دوسرے مولوی کو نہیں سنیں گے. اس نیت سے اگر آپ آئے ہیں
تو لکھ لو کہ مولوی جرجیس کی تقریر سننے کے بعد بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ رات کے 3:15 بج چکے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں لکھی گئی۔ آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں یہاں پر، رات اپنی برباد کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے ہو، آپ صرف مولانا جرجیس کو سن رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے محبت ہوتی تو آپ مولانا توحید کو بھی اتنا ہی سنتے جتنا مجھے سن رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے محبت ہوتی تو مولانا انعام الحق مدنی کو بھی آپ اتنا ہی سنتے جتنا مجھے سن رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے محبت ہوتی تو آپ ہم سے پہلے بولنے والے مولویوں کو بھی اتنا ہی سنتے جتنا مجھے سن رہے ہیں۔ آپ کو کتاب و سنت سے محبت نہیں، فرد واحد سے محبت ہے۔ نیت پر اٹھائے جائیں گے، اتنی سی نیت، اس کی جان بیکار، گیا جہنم میں۔ ایک اچھا کام بتا دیا، اچھا کام، شہید ہوا، لیکن نیت بیکار، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ایک غلط کام کرتا رہا، چور کی مدد، طوائف کی مدد، لیکن اس کا صدقہ قبول ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی۔ اچھا ایک بات بتا دو، بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، سنیے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ کہہ دے کہ میں رب ہوں، اور اللہ کو یہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، تو بتائیے وہ آدمی مسلمان رہ جائے گا؟ کیا وہ آدمی مسلمان رہے گا؟ اگر مولوی جرجیس جان بوجھ کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر جان بوجھ کر یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا، تو مولوی جرجیس کو کوئی برداشت کرے گا؟ مولوی جرجیس کافر ہے کہ نہیں ہے اگر جان بوجھ کر یہ کہے؟ فرعون نے یہی تو کہا تھا لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، آئے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون کبھی یہ نہیں بولا اے اللہ میں تیرا رب ہوں، نہیں، فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، تمہیں پلاتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور سمندر نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو دوبارہ سمندر میں ڈالا، سمندر نے پھر نکال کے باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو زمین کے اندر دفنایا، زمین نے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور آج بھی زندہ جاوید معجزہ یہ ہے کہ فرعون کو اگر آج بھی زمین کے اندر دفنایا جائے اور گاڑا جائے تو دنیا کے کسی بھی حصے کی زمین آج بھی فرعون کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں، نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فرعون کی لاش کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنے آپ کو رب کہنے والا دنیا والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، عبرت کا نشان بنا دیا ہم نے اس کو، نشان عبرت۔ لوگوں دیکھو اپنے آپ کو خدا کہنے والا، دیکھو آج پڑا ہے اس کی باڈی کیمیکل مسالوں میں لگی ہوئی ہے، آنکھیں پھٹی ہیں، جسم پر ہڈیاں ہیں، آج وہ کسی کو پکار نہیں سکتا، آج وہ اپنی باڈی کو سرکا نہیں سکتا۔ یہ اس رب کا حال ہے جو لوگوں کو اپنا رب کہتا تھا۔ دیکھ لو آج اس کی لاش کا کیا حال ہوا میرے بھائیوں۔ لیکن ایک آدمی وہ بھی تھا جو جنگل میں اپنے اونٹ پر لدے ہوئے سامان کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا، صحرا میں تھک گیا، جنگل میں تھک گیا، اور اس نے اپنے اونٹ کو اسی جنگل میں بٹھا دیا اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اس کو نیند آ گئی، وہ لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا اس کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، وہ سو گیا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ یہاں سے غائب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ یہاں سے غائب ہو گیا۔ اونٹ کے اوپر پورے گھر کا سامان لدا ہوا تھا، سونا چاندی اسی اونٹ کے اوپر تھا، درہم اشرفیاں اسی اونٹ کے اوپر اسی سامان میں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا؟
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ادھر ڈھونڈتا ادھر ڈھونڈتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اونٹ نظر نہیں آتا۔ اس نے صبح سے لے کے شام تک اپنے اونٹ کو ڈھونڈا، یہ جھاڑی وہ جھاڑی، یہ پہاڑی وہ پہاڑی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہر جگہ تلاش مارا، ڈھونڈ مارا، لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملا۔ روتا ہوا نڈھال مایوس و پریشان اپنی اسی جگہ پر آیا جہاں اس نے اونٹ کو باندھا تھا، اونٹ کو بٹھایا تھا، اسی جگہ آیا۔ سوچنے لگا اب صبح میں تلاش کروں گا، رات ہونے والی ہے، اب میں کہاں اپنے اونٹ کو ڈھونڈوں۔ اس نے اپنا گمچھا سر پہ جو عمامہ تھا اس نے پھر بچھایا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، وہ لیٹ گیا کہ اب صبح میں اونٹ کو ڈھونڈوں گا۔ صبح کی نیت کر کے جیسے وہ لیٹا کہ میں اونٹ کو صبح ڈھونڈوں گا، وہ تھک گیا تھا، جیسے ہی لیٹا اس کو نیند آ گئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ جب اس کی آنکھ کھلی شام کو تو کیا دیکھتا، اونٹ تو میرے ہی پاس پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر سامان بھی ویسا ہی کہ ویسا لدا ہوا ہے جیسے ہم نے باندھا تھا، اس میں اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں جتنی گانٹھیاں ہم نے لگائیں، اونٹ تو ویسے ہی کہ ویسا موجود ہے۔ اٹھا، اس نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے پورا جنگل ڈھونڈ مارا، اونٹ نہیں ملا، اور میں یہاں آ کر لیٹا، اور جیسے ہی میں بیٹھا نیند آئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ویسے ہی بندھا ہے، اور اونٹ پہ اتنی گانٹھیاں لگی ہوئی ہیں سامان میں جتنی میں نے لگائیں۔ وہ ایک ایک گانٹھ کھولتا گیا، اونٹ پر لدے ہوئے سامان جو اس نے باندھا تھا اس کو چیک کرنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک چاول کا دانہ بھی کم نہیں ہے، ایک گیہوں کا دانہ بھی کم نہیں ہے، ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے، جو اس نے سامان اس اونٹ کے اوپر لادا تھا وہ سارا کا سارا سامان اس اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی اپنے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر، اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے مارے خوشی کے آسمان پہ نظریں ڈالی، اپنے رب کو دیکھا، آسمان پہ نظریں ڈالی، اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں، اس وقت اللہ مسکرا رہا تھا، اس کی یہ جملے سن کر، کیونکہ یہ آدمی جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، مارے خوشی کے کہہ رہا ہے، ہم نے وے اللہ میں نے اونٹ ڈھونڈا نہیں ملا، جنگل تلاش کیا نہیں ملا، ایک جھاڑی میں گیا نہیں ملا، سب کچھ دیکھ ڈالا نہیں ملا، اور آیا یہاں بیٹھا سویا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ہے اور ایک بھی اناج کا دانہ کم نہیں۔ واقعی مان گیا تیری قدرت کو، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن مارے خوشی کی اس کی زبان سے نکل گیا واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ کوئی گرفت نہیں کی اللہ نے، عذاب نہیں دیا اللہ نے، یہ نہیں کہا اس کی لاش کو میں نشان عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے، حالانکہ اس نے خطرناک جملے بولے۔ فرعون نے تو صرف یہ کہا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، اللہ کو نہیں کہا تھا فرعون نے، اس نے تو اللہ ہی کو کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ ہے۔ فرعون نے کبھی نہیں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا بھی رب ہوں، فرعون نے تو اتنے بڑے جملے نہیں کہے، فرعون نے صرف لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا، تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ لیکن اتنے خطرناک جملے بولنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گرفت میں نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی نیت یہی تھی کہ واقعی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا لیکن دھوکے سے کہہ گیا کچھ اور۔ تو ہم تصور کریں ہماری نیتیں کیا ہیں، ہر چیز میں دیکھو، یہاں مدد کر رہے ہو، صدقہ زکوٰۃ خیرات جو دے، اس میں ہماری نیت کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں کہا تھا میرے بھائیوں، ہر مذہب جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کا دین ہے، اور اسی لیے مسلمان
وہ قوم ہے، مسلمان وہ مذہب ہے اسلام کہ آج بھی موسیٰ کی عزت کرتا ہے، آج بھی عیسیٰ کی عزت کرتا ہے، آج بھی ابراہیم کی عزت کرتا ہے، سب کو نبی اور رسول مانتا ہے۔ کوئی عیسائی عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو نبی مان کر دیکھ لے، کوئی یہودی موسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی مان کر دیکھ لے، ایک ہم ہی ہیں، اسلام ہی ہے جو محمد رسول اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، یعقوب کو بھی مانتے ہیں، یحییٰ کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں۔ یہی تو اسلام نے محبت اور پیار کا درس دیا تھا، یہی تو اسلام نے محبت اور پیار کا ثبوت دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس ثبوت کو اپنے اندر جمع کرنا ہوگا اور ہمیں اسلام کی دعوت کا پرچار کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس طرح دان خیرات دنیا کے ہر مذہب میں، اسلام میں زکوٰۃ ہے، صدقہ دانم دیکشتا کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا کہ تم دان دو، اسی طرح یہ زکوٰۃ، یہ دان ہندو دھرم کے اندر بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر 2.5% کی شرط لگا دی۔ ہندو دھرم کے اندر شرط نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ تم غریب کو جتنا دو گے، تم غریب کو جتنا دو گے اتنا تمہیں پنیہ ملے گا، اتنا تمہیں پنیہ ملے گا۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، عیسائی دھرم کے اندر کوئی بھی دولت اپنے پاس رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، اور ہندو دھرم کے اندر تھوڑا سا بھی دے دو تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہندو دھرم کے اندر لکھا ہے، اور پڑھیے بنو اسمرتی، آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 روپے بھی ہو تو آپ 1,000 2,000 روپے کسی کو دے دیجئے غریب کو، آپ کو پنیہ ملے گا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ تھوڑا سا دے دو، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ عیسائی میں کیا لکھا ہے؟ جیسس، بائبل میں لکھا ہے جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کہا گیا۔ ان کے ایک بہت گہرے دوست تھے، ان کا نام تھا پطرس۔ جیسے اللہ کے رسول کے گہرے دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ نبی اور ابو بکر کا نام ہر جگہ ملے گا آپ کو، ابو بکر یار غار، ابو بکر محمد کے دوست۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اتنے گہرے دوست۔ ایسے ہی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا گہرا دوست کون تھا؟ پطرس۔ ایک بار پطرس بہت سی دولت پطرس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پطرس وہ دولت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بائبل میں لکھا ہے پطرس عیسیٰ کے پاس آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پطرس یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسس نے کہا ہے پطرس یہ ساری کی ساری دولت تم راہ خدا میں لٹا دو، غریبوں مسکینوں میں دے دو، پوری دولت جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ پطرس کہنے لگا ساری جتنا میں نے کمایا محنت سے سب؟ کہاں؟ پطرس نے کہا ایسا مت کیجئے، ایسا کرتا ہوں میں اپنی دولت کا آدھا حصہ غریبوں میں لٹا دیتا ہوں۔ اور پطرس نے جو محنت سے کمایا تھا اس کی آدھی دولت، آدھی رقم اس نے غریبوں میں لٹا دی۔ وہ دوبارہ عیسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے ساری نہیں، آدھی دولت جتنا میں نے کمایا تھا اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں نے قربان کر دی، میں نے غریبوں مسکینوں کو دے دی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی، سوئی دیکھے ہوں گے آپ، سوئی نکالی اور پطرس سے کہا، غور سے سنیے گا میری بات، پطرس سے کہا پطرس یہ کیا ہے؟ پطرس نے کہا سوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اس سوئی کے سوراخ میں اگر میں اونٹ کو گھسیڑوں، اس سوئی کے سوراخ سے میں اونٹ کو داخل کروں تو کیا اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو کر نکل جائے گا؟ کیا یہاں سے گھسے اور یہاں چلا جائے گا؟ سوئی کے سوراخ میں چلا جائے گا، داخل ہو جائے گا، انٹر کر جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں۔ تب عیسیٰ نے کہا اے پطرس یہ ممکن ہے، سنو، کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ چلا جائے
یہ تو ممکن ہے، یہ آسان ہے، لیکن اللہ کی جنت میں کوئی پیسے والا چلا جائے، کوئی دولت چلا جائے، یہ آسان نہیں، مشکل ہے۔ یعنی سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن دولت والا، پیسے والا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ساری کی ساری دولت غریبوں میں لٹاؤ۔ پطرس مایوس ہو گیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا کلیجہ کسی کے پاس، پطرس کے پاس نہیں تھا کہ وہ اپنی ساری دولت غریبوں میں لٹا دے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خود بھیک مانگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پطرس نے بھی نہیں مانگی۔ اب آپ دیکھیے عیسائی میں کیا ہے، ساری دولت جب تک غریبوں کو نہیں دو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہندو دھرم میں کیا ہے، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ تمہارے پاس ہے، 1000 2000 دے دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسلام نے کیا کہا ہے، اسلام نے کہا ہے ساری دولت لٹاؤ بھی نہیں، اور ہندو دھرم کی طرح لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ ہے تو 1000 2000 میں بچو گے بھی نہیں کہ دے کے جنت۔ 2.5%، 1 لاکھ پہ 2500 دو، 2 لاکھ پہ 5000 دو، اتنا دو۔ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2500 تمہیں نکالنا پڑیں گے، 2400 نکالو گے تب بھی کام نہیں چلے گا۔ 2499 نکال دیا اور 1 روپیہ رکھ لیا تب بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ غریب کا حق ہے، وہ دینا پڑے گا۔ ہاں 1 لاکھ میں 2500 دینے کے بعد پھر تم مجرم نہیں ہو، مجرم نہیں ہو۔ اس کے علاوہ اگر مزید کچھ دینا چاہو تو وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا ثواب تمہیں الگ ملے گا، لیکن نہیں دینا چاہتے تو اس کا گناہ تمہیں نہیں پڑے گا۔ اسلام ایک معتدل، ایک درمیانہ، ایک بیچ کا مذہب ہے جو پورا لٹانے کو بھی نہیں کہتا۔ حالانکہ جیسس نے، عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس سے کہا ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو، پطرس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، ان نے آدھا ہی دیا۔ عیسیٰ نے کہا جب تک ساری دولت نہیں لٹاؤ گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ فرمان اللہ کے نبی نے ایک بار کہا تھا، عیسیٰ کی بات پطرس نے نہیں مانی، لیکن جب ایک جنگ میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے جاؤ تمہارے پاس جو مال ہو لے آؤ، جتنا تم دے سکتے ہو، اللہ کی راہ میں جتنی تمہاری طاقت ہو تو دے دو۔ سب لوگ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، آئے عمر تم کتنا مال لائے؟ کہا میرے گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو اپنے گھر سے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اشارے پر، نبی کے ایک اشارے پر ابو بکر ساری دولت نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ یا عیسیٰ کے حکم پر پطرس عیسیٰ کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور کہنے لگا ساری دولت میں قربان نہیں کروں گا چاہے مجھے جنت ملے یا نہ ملے۔ اچھی بات ہے بہت سی جگہوں سے ہمیں ملی ہے۔ میں گرو گرنتھ پڑھ رہا تھا، مہاویر جی کی گرو گرنتھ، گرو نانک جی کی گرو گرنتھ کو میں پڑھ رہا تھا۔ گرو گرنتھ پڑھتے پڑھتے اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخرت کی اور قیامت کی فکر گرو نانک نے ایسے دی ہے کہ ہندو دھرم کا آواگمن اور پنرجنم کا عقیدہ بھرشٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر چھچودر آلو سیب ٹماٹر دھنیا مرچا ہلدی یہ سب بنے گا۔ یہ کیسی تو بندی ہے؟ گرو نانک کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ گرو نانک کو اپنے زمانے میں پتا چلا کہ ایک مسلمان بڑا کنجوس ہے، بہت ہی زیادہ بخیل ہے، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، وہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو گرو نانک نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گئے، اس مسلمان نے ان کو چائے پلائی، پانی پلایا، ناشتہ کرایا۔ گرو نانک
نانک سے کہنے لگا آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، بڑے اچھی بات ہے، آپ آنے کا مقصد بتائیے۔ گرو نانک جی نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی اور اس مسلمان سے کہا یہ سوئی میں تمہیں ادھار دے کر جا رہا ہوں، اس سوئی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا۔ اس مسلمان نے وہ سوئی لے لی کہ اتنی سی چیز آپ ہمیں دینے آئے، کیا سکھوں میں، کیا آپ کی قوم کے اندر اس سوئی کی بھی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ گرو نانک بولے اس مسلمان سے نہیں، ہمارے سکھوں میں کوئی ایک سوئی کی بھی حفاظت کرنے والا نہیں، اس لیے میں تمہیں یہ سوئی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہائے مسلمان بھائی، اس سوئی کو تم کپڑے میں لپیٹ لو یا کاغذ میں لپیٹ لو، اس سوئی کی ضرورت مجھے کل قیامت کے دن پڑے گی، مجھے قیامت کے دن یہ سوئی تم مجھے دے دینا، میں تم سے میدان محشر میں یہ سوئی مانگوں گا، تم مجھے آج رکھ لو، کل قیامت کے دن یہ سوئی مجھے دے دینا۔ اس مسلمان نے کہا آپ تو اتنے بڑے گرو ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا یہ سوئی لے کر کوئی قیامت کے دن جائے گا؟ کیا میں اپنی قبر میں یہ سوئی لے کر جاؤں گا؟ کیا قیامت کے دن یہ سوئی میں اپنے قبر میں لے کر جاؤں گا اور قیامت کے دن سوئی لے کر اٹھوں گا اور میں تمہیں دے دوں گا؟ سوئی کیسے لے جائی جا سکتی ہے؟ گرو نانک کہتے لاؤ یہی چیز مجھے تم سے سننا تھا میرے مسلمان بھائی، جب ایک چھوٹی سی سوئی تم قیامت کے دن مجھے نہیں دے سکتے ہو اور قبر میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دولت، یہ تمہارا مال، یہ ٹھاٹ، یہ جلوے، یہ گاڑیاں، یہ سارے عیش و آرام کی چیزیں جو تم آج غریبوں پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تم قیامت کے دن کیسے لے کے جاؤ گے؟ اپنی قبر میں کیسے لے کے جاؤ گے؟ آج مجھے پتا چل گیا کہ تم ایک سوئی بھی لے جانے کے لائق نہیں ہو، تو یہ ساری دولت کیسے لے جا سکتے ہو؟ یہ کہہ کر گرو نانک وہاں سے چلے آئے۔ مسلمان مولویوں نے اس مسلمان کو ایسا نہیں سمجھایا تھا جو گرو نانک نے سمجھا دیا۔ اس مسلمان کو گرو نانک کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اسی دن سے ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، غریبوں میں لٹانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس زمانے کا بہت بڑا صوفی باصفا انسان بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی اچھی بات کہیں سے بھی مل جائے تو لے لینا چاہیے۔ گرو نانک سے یہ اچھی بات ملی اور مولوی جرجیز کو اچھی بات لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اچھی بات کبھی کبھی شیطان سے بھی لے لیتے ہیں۔ شیطان نے آیت الکرسی بتائی تھی، ابو ہریرہ جو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہے تھے اور شیطان انسانی شکل میں روز چوری کرنے آتا تھا، ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے تھے، رات میں کہتے تھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہتا تھا میرے بہت سے بچے ہیں، بھوکے تھے، اس لیے میں مجبوری میں چلا آیا، مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا، کہا کہ آج آئے گا تو میں پکڑ کے اس کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ وہ دوسرے دن پھر آیا، پھر میں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، مجھے اپنے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا گیا، کل سے بھوکے تھے، چوری نہیں کر پا رہا تھا، کیا کروں، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اے ابو ہریرہ آج اور چھوڑ دو، اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا، مجھے اللہ کے نبی کے پاس مت لے چلو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فرحمتہ، مجھے اس کی اوپر دوسرے دن بھی رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن کہا ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رات گزر گئی، وہ نہیں آیا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ آئے گا، اور اس لیے یقین تھا آئے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ تیسری رات پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا تو تجھے اللہ کے نبی کے پاس چلنا ہی پڑے گا۔ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو اگر تم مال کے پاس پڑھ لو گے تو کبھی اس مال کی چوری کوئی نہیں کرے گا۔ کہ تو دعا بتائے گا، چور اور دعا، چوری بھی کر رہا اور دعا بھی، اچھا بتا۔ کہا ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو مال کے پاس، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرے گا اور کوئی بھی چور چوری نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور صبح اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا اس نے دعا بتائی۔ کہا اس چور نے دعا بتائی؟ چور نے دعا کیا؟ کہ اللہ کے نبی اس نے کہا کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لیا کرو گے مال کے پاس تو مال کی کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ دعا تو اچھی بتایا ہے، لیکن جانتے ہو یہ 3 دن سے کون آ رہا تھا تمہارے گھر اور یہ دعا کس نے بتائی تمہیں؟ کہا نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ ذاک الشیطان، یہ 3 دن سے جو تمہارے پاس آ رہا تھا یہ شیطان تھا، شیطان جو 3 دن سے تمہارے گھر کی چوری کر رہا تھا۔ اچھی بات شیطان نے دی، اللہ کے نبی نے کہا دعا تو اچھی بتائی۔ تو ہمارا تو طرز عمل یہی ہے کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ 3:45 ہو چکے ہیں، 1:30 بجے میرا ٹائم تھا، 2:45 بجے سے بولا، 3:45 4:45 ہمت جواب دے چکی ہے۔ رات کا معاملہ ہے، آپ سے چلتے چلتے ایک التماس کر رہا ہوں۔ آپ کے بہار میں سب سے زیادہ ٹائم دیتا ہوں، بہار میں، بنگال اور خاص طور پر بہار میں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یہاں مدرسے جو چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں، برقرار رہیں۔ ہم اڑیسہ، کرناٹک، مہاراشٹر، بنگلور اس طرف اتنا نہیں ٹائم دیتے جتنا مہینے میں 10 12 15 دن ہم آپ کے بہار میں دیتے ہیں۔ کیوں میرے نام سے بھیڑ ہو اور بھیڑ میں چندہ ہو، چندے سے مدرسہ چل جائے تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ تو میں 5 منٹ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو ہو سکے، اب تک جو جس کو دیا، مجھ سے آپ کو کتنی محبت ہے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا میرے سامنے اسٹیج پر لائیں اور نیت کر لیں جس کو ثواب پہنچانا ہو۔ اللہ میرے باپ کو ثواب دے، میری ماں کو۔ میری دعا کا انتظار مت کرنا، میں آج کل کے مولویوں کی طرح دعا نہیں کروں گا اللہ اس نے 10 روپے دیا ہے، اس کی بیوی کو جنت دے، اس کے بچے کو جنت دے۔ آپ دل میں دعا کریے اور اسٹیج پہ رکھتے جائیے۔ پیسہ